السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جیسا کہ ہم لوگ جانتے ہیں یہ رمضان کا مہینہ ہے، اور رمضان کی آیت جو قرآن میں بیان کی گئی ہے تو اس کو بیان کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے یہ کہا ہے کہ تاکہ تم لوگ متقی بن جاؤ۔ رمضان میں اس کے مختلف طریقے ہیں جس کے ذریعے سے تقوی حاصل کیا جا سکتا ہے، اس میں سے ایک اعتکاف ہے۔ تو آج ہم اس پروگرام کی شروعات کرتے ہیں ڈاکٹر فریدہ خانم یعنی آپا سے سوال کر کے کہ اعتکاف کا مطلب کیا ہے، اس کے بارے میں تھوڑا بتائیں ہم کو۔ دیکھیے، اعتکاف کے لٹرل معنی ہے سیکلوژن، یعنی ہر انسان اپنے ایک ماحول میں رہتا ہے، اپنے گھر میں رہتا ہے، اپنے بزنس میں رہتا ہے، تو روزے کے زمانے میں عبادت وغیرہ زیادہ کی جاتی ہے دوسرے مہینوں سے زیادہ۔ تو جب روزے کا آخری دن آتا ہے جس کو کہتے ہیں تیسرا عشرہ، تو اس میں اعتکاف بھی کیا جاتا ہے۔ تو اعتکاف میں ایسا کرتے ہیں کہ وہ مسجد میں کرتے ہیں اور وہاں پر صرف عبادت کرتے ہیں اور صرف ضروری چیز کھانا پینا بس، اور کوئی دوسرا کام نہیں کرتے ہیں وہاں پر، نہ کسی اننیسیسری ورک کے لیے باہر نکلتے ہیں۔ تو یہ ہے اعتکاف۔ تو اعتکاف ایسا نہیں ہے کہ کچھ اسلام میں ہی اعتکاف ہے، بلکہ دوسرے مذاہب میں بھی ہے، اور ہم قرآن سے ہم معلوم ہوتا ہے کہ حضرت مریم علیہ السلام بھی اعتکاف کی پوزیشن میں رہتی تھی ہیکل میں۔ ہیکل کے نگراں جو ہیں حضرت زکریا تھے، تو مریم علیہ السلام کی ماں نے وہ کیا تھا، نیت کی تھی کہ اگر میرا بیٹا ہوگا تو میں اس کو ہیکل کی نظر کروں گی۔ تو بیٹا نہیں بیٹی ہوئی، تو پھر ان کو چونکہ نیت کر چکی تھی وہ، تو انہوں نے چونکہ وہ ان کے شاید ماموں ہی تھے، انکل تھے وہ حضرت زکریا، تو ان کے انڈر میں انہوں نے ان کو ہی وہاں پر کر دیا۔ تو وہ مستقل اعتکاف میں رہتی تھیں اور وہاں ان کو عبادت، زیادہ تر عبادت ہی ہوتی تھی وہاں پر۔ اور جب حضرت زکریا ان کے پاس آتے تو قرآن میں آیا کہ وجدہا عندہا رزقا، ان کے پاس رزق رب پاتے۔ تو یہ رزق رب بہت سارے لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ کچھ کھانے پینے کی چیز جنت سے آتی تھی، تو مولانا صاحب نے لکھا ایسا نہیں تھا، بلکہ وہ اسپریچول فوڈ ہوتا تھا کہ ان کو حکمت کی باتیں اللہ تعالیٰ ان کو بتاتے تھے۔ تو یہ تھا، کیونکہ جتنا زیادہ آپ کانسنٹریشن میں جائیں گے اور اس میں کانسنٹریشن کی حالت میں عبادت کریں گے تو اتنا ہی آپ کو اسپریچول فوڈ ملے گا۔ تو اس لیے یہ اعتکاف کیا جاتا ہے۔ تو اعتکاف میں یہی کیا جاتا ہے کہ قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے، اس کی اسٹڈی کی جاتی ہے، اس کے اوپر تدبر اور تفکر کیا جاتا ہے، غور و فکر کیا جاتا ہے۔ تو اعتکاف کی بھی ویسے دو صورتیں ہیں، ایک تو وہی جسمانی اعتکاف کہ آپ مسجد میں چلے جاتے ہیں، اپنے گھر سے الگ ہو جاتے ہیں، اور ایک مولانا نے لکھا ہے کہ فکری اعتکاف یعنی انٹلیکچول سیکلوژن۔ تو وہ جو جاتے ہیں مسجد میں وہ اسی لیے جاتے ہیں کہ وہ زیادہ سے زیادہ غور و فکر کر سکیں۔ تو یہ اس کو آپ روحانی اعتکاف بھی کہہ سکتے ہیں اور فکری اعتکاف بھی کہہ سکتے ہیں۔ تو ایک روزہ دارانہ زندگی گزارنے کے لیے وہاں پر یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال اعتکاف کرتے تھے، تو اس لیے مسلمان بھی ہر سال اعتکاف کرتے ہیں جن سے ہو سکتا ہے۔ تو وہاں پر جاتے ہیں اور وہ طرح طرح کے اس میں عبادت کرتے ہیں، نفل نمازیں پڑھتے ہیں۔ تو وہاں پر ایک تو انسان ورلڈلی ایکٹیویٹیز سے دور رہتا ہے، تو اس کے بارے میں حدیث آیا ہے کہ وہ گناہوں سے اعتکاف کرتے ہیں، یعنی گناہوں سے رکتے ہیں۔ تو اس طریقے سے وہ رہتے ہیں 10 دن، میکسیمم 10 دن ہے، اور کم دن بھی اعتکاف کیا جاتا ہے۔ تو روزے کی بھرپور اسپرٹ وہاں پر ان کو حاصل ہوتی ہے، اور جب ایک بار ان کو یہ ٹریننگ ہو جاتی ہے روزہ دارانہ زندگی کی، تو پھر یہ بعد میں بھی کنٹینیو رہتی ہے۔
آپا اگر ہم یہ اعتکاف کے بارے میں اگر کچھ کہنا چاہیں تو یہ کہہ سکتے ہیں کہ روزہ میں کیا ہوتا ہے کہ روزہ کے اندر انسان کھانے پینے سے اور دوسری چیزوں سے رک جاتا ہے. تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں آپا کہ اعتکاف جو ہے کہ آدمی جو دنیا کے اندر جو مصروفیات ہوتی ہے اس سے رکنا ہے، اس سے روزہ رکھنا ہے، وہ یہ ہم کہہ سکتے ہیں 10 دن کے لیے ہوتا ہے. صحابہ کرام کے بارے میں آتا ہے کہ وہ ایک چیز بہت زیادہ کرتے تھے، وہ کہتے تھے ایک دوسرے صحابہ سے کہ آؤ ہم کچھ دیر کے لیے ایمان لائیں. تو یہ گویا اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایمان لانا، اللہ تعالیٰ کے ساتھ مناجات کرنا، یہ ہم کہہ سکتے ہیں اس کو. تو جیسے یہ نام آتا ہے اس میں، ابو درداء کا نام آتا ہے، عبداللہ ابن رواحہ کا نام آتا ہے، معاذ بن جبل کا نام آتا ہے کہ یہ لوگ کرتے تھے. وہ بولتے تھے آؤ ہم کچھ دیر کے لیے ایمان لائیں. تو یہ گویا اللہ تعالیٰ کے ساتھ مناجات کرنے کا ایک راستہ ہے. تو اس کے بعد آپ سے میں یہ سوال کرنا چاہتا ہوں کہ ایک تو اسلام میں اعتکاف ہوتا ہے، دوسرا ہے کہ ہم جانتے ہیں رہبانیت ایک ہے یا جس کو سنیاسی بننا کہا جاتا ہے. تو یہ رہبانیت کیا چیز ہے؟ اعتکاف اور اس میں کوئی فرق ہے؟ ہاں، بہت زیادہ فرق ہے، کیونکہ رہبانیت اسی کو کہتے ہیں جس کو ہم موناسٹسزم کہتے ہیں. تو یہ رہبانیت جو ہے وہ دنیا سے مستقل طور پر کنارہ کشی اختیار کرنا ہے، دنیا کو چھوڑ دینا ہے. تو اسلام سے پہلے یہی تھا، اور اب بھی صوفیہ نے ایسا کیا ہے کہ انہوں نے گوشہ نشینی مستقل طور پر اختیار کی. تو اس طریقے سے یہ اصل میں اسلام سے پہلے یہ ٹریڈیشن چلی آ رہی تھی اور ہر مذہب میں تھا. آپ دیکھتے ہیں ہندو مذہب میں سادھو ہیں، بدھزم میں مانکس ہیں، اور کرسچنس میں ہرمٹس ہیں. تو یہ لوگ جنگلوں میں، پہاڑوں میں وہاں رہتے ہیں، دن رات مجاہدے کرتے ہیں، ریاضت کرتے ہیں. اصل میں ان لوگوں کا یہ سوچ تھی کہ یہ جو ہماری جسم ہے، جس کے تمام ڈیزائرز ہیں، تو اسی کی وجہ سے ہم اسپریچول انلائٹنمنٹ تک نہیں پہنچ پاتے ہیں. تو ہم کو ہر پلیجرز کو ڈینائی کرنا ہے، ایبسٹیننس کی زندگی گزارنا ہے. تو جب جسم جو ہے پاک ہو جائے گا ڈیزائر سے، تبھی ہم کو اسپریچول انلائٹنمنٹ ملے گا. تو یہ کہیں کہیں بہت ہی ایکسٹریم فارم میں پایا جاتا ہے، جیسے جینزم میں اور بدھزم میں. تو وہ لوگ بالکل ہی جنگل پہاڑ میں چلے جاتے ہیں. لیکن اسلام میں کیا ہے کہ ماڈریشن ہے. وقتی طور پر آپ دنیا دارانہ زندگی سے الگ ہو کر خدا کی عبادت کرتے ہیں، غور و فکر کرتے ہیں اسپریچول باتوں میں، پھر اس کے بعد پھر آپ دنیا میں واپس آ جاتے ہیں. اصل میں بات کیا ہے کہ اسلام کے مطابق انسان حالت ٹیسٹ میں ہے. اگر وہ مستقل طور پر جنگل پہاڑ چلا جائے گا تو اس کا ٹیسٹ ہی نہیں ہوگا، کیونکہ ٹیسٹ تو ہوتا ہے جب ہم دوسرے لوگوں کے درمیان رہتے ہیں. کسی نے ہمیں کچھ برا کہہ دیا ہے، کسی نے ہمیں پرووک کر دیا ہے، کسی نے ہمیں غصہ دلا دیا ہے، تو پھر ہمارا رسپانس کیا ہوتا ہے؟ تو یہ سب وہاں ہوتا ہی نہیں، وہاں تو دن رات بیٹھ کے عبادت کرنا ہے. تو لیکن دوسرے مذاہب میں کیا تھا کہ پنرجنم کا کانسیپٹ ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ جب تک ہم اپنی ڈیزائرز کو ختم نہیں کر دیں گے تب تک ہم کو پنرجنم سے چھٹکارا نہیں ملے گا. اور بدھزم میں تو خاص طریقے سے یہ بہت ہی مین ان کی فلسفی ہے کہ یہی جو ہیں جو ڈیزائرز ہیں، یہی دوسرا باڈی مرنے کے بعد دوسرا باڈی لے کر آتی ہیں. تو ہمیں اس کو ختم کرنا ہے، تبھی ہمیں سالویشن یا مکتی یا موکش جو بھی ہے وہ ملے گا. تو اس وجہ سے وہ لوگ جو ہیں، ایک بڑا طبقہ ان کا رہبانیت کا طریقہ اس نے اختیار کیا ہے. اس میں جو قرآن کی آیت آئی رہبانیت کے تعلق سے، سورہ الحدید آیت نمبر 27 میں ہے، وَرَهْبَانِيَةً ابْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ إِلَّا ابْتِغَاءَ رِضْوَانِ اللَّهِ فَمَا رَعَوْهَا حَقَّ رِعَایَتِهَا، کہ رہبانیت کو انہوں نے خود سے ایجاد کر لیا، ہم نے ان پر یہ چیز لازم نہیں کی تھی. ہاں، انہوں نے اللہ تعالیٰ کی رضا پانے کے لیے اس کو کیا، مگر اس کی وہ پوری طریقے سے رعایت نہیں کر سکے. تو اس میں دو چیزیں ہیں، ایک تو یہ ہے کہ یہ چیز خود انسان نے اپنی طرف سے کی تھی، اور اعتکاف میں ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے. دوسری چیز وہ یہ ہے کہ اب اس کو پوری طریقے سے اس کا حق بھی ادا نہیں کر پائے، کیونکہ انسان کے نیچر کے خلاف. انسان 10 دن 5 دن کیا ہے دنیا سے الگ رہ سکتا ہے، مگر پوری زندگی دنیا سے الگ رہنا یہ چیز نہیں ہو سکتی. انسان کے بارے میں آتا ہے کہ وہ کیا ہے
تمدنی انسان ہے کہ دوسرے انسان کے بغیر نہیں رہ سکتا. اس کو کوئی چاہیے جس کے ساتھ وہ اپنی بات شیئر کرے، کوئی چاہیے جس کے ساتھ وہ اپنا میل جول کرے. یہ چیزیں ضروری ہے اس کے لیے. اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی انسان کو اگر بائیکاٹ کر دیا جائے تو وہ پریشان ہو جاتا ہے. جیل میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ اگر کسی کو رکھ دیا جائے کہ تنہائی کا اس کی سزا ہو تو اس کے لیے سب سے بڑی سزا ہوتی ہے. تو یہ اپنے آپ میں کیا ہوتا ہے، رہبانیت جو ہوتی ہے جو اسلام کے علاوہ ہے، کہ آپ اپنے آپ کو تنہائی میں رکھ دیتے ہیں. تو اس وجہ سے اس سے منع کیا گیا کیونکہ آدمی اس کی رعایت نہیں کر پاتا، بہت ساری دوسری غلطیاں بھی آ جاتی ہیں. ہاں اعتکاف میں کیا ہوتا ہے کہ آدمی چند دن کے لیے ہوتا ہے کیونکہ یہ ضروری بھی ہے، کیونکہ انسان اگر پوری ہر وقت انسانی کرتا رہا، تنہائی اس کے لیے نہ ہو، نہ سوچے، احتساب نہیں کرے تو کیا پھر اپنے آپ کو درست نہیں کر سکتا. اس وجہ سے میرے خیال سے لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایسا کیا کہ چلو تمہارے لیے کچھ دن ایسا بھی ہو جس میں تم سوچو. حدیث بھی آتی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ انسان مومن کے لیے اپنی زندگی کے 3 لمحوں میں وہ تقسیم کرو. اس میں سے ایک یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جو نشانیاں ہیں، اللہ تعالیٰ کی جو تخلیقات ہے اس میں غور و فکر کرے. تو وہ اعتکاف میں سمجھتا ہوں اس کی ایک اعلیٰ قسم ہے اللہ تعالیٰ کی تخلیقات میں غور و فکر کرنے کے لیے. تو اب اس تعلق سے میں آپ سے اگلا سوال یہ کرتا ہوں کہ اسلام میں تو رہبانیت نہیں ہے، لیکن کیا رہبانیت جیسے کوئی اور چیز بھی ہے؟ رہبانیت کی شکل کیا ہو سکتی ہے اگر ہم رہبانیت کہیں تو؟ وہ صحیح بتایا آپ نے، یہ تو ایکسٹریمزم ہے، لیکن رہبانیت نہیں ہے، لیکن تقویٰ ہے، خدا سے ڈر کر زندگی گزارنا. یہی اسلام کی رہبانیت ہے کہ ہر کام جو ہم کریں اس میں ہمیں ہر وقت خدا کی یاد آتی رہے، خدا کی مرضی کے مطابق ہم زندگی گزاریں. تو کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ساری چیزیں دی ہیں دنیا میں تو اس کو استعمال کرنے کے لیے دیا ہے نا، تو ہم اس کو استعمال کریں جائز طریقے سے، ڈوز اینڈ ڈونٹس کو فالو کریں اور اس کے لیے خدا کا شکر ادا کریں، کیونکہ شکر ہی ان چیزوں کا ایکنالجمنٹ ہے. تو ہمیں سب چیزوں کا استعمال کرنا ہے جو اللہ نے ہمارے لیے جو فاربیڈن نہیں ہے ان سب چیز کا استعمال کرنا ہے اور اللہ کی یاد کرتے رہنا ہے، خدا کی حمد کرتے رہنا ہے. اس کی ایک بہت اچھی مثال نظام الدین اولیاء نے دیا تھا کہ ہمیں اسی دنیا میں رہنا ہے لیکن مرغابی کی طرح، جیسے مرغابی پانی میں جاتی ہے تو پھر پانی سے نکلتی ہے لیکن اس کے پر پہ پانی نہیں رہتا. تو ہم اس دنیا میں رہیں لیکن دنیا میں ملوث نہ ہوں. تو دنیا میں رہیں، ضرورت کا سامان اپنے لیے لیں اور باقی چیزیں جو ہیں وہ ہم باقی وقت جو ہے ہم خدا کے لیے استعمال کریں، خدا کے کام کریں. جو بھی اچھے کام ہیں وہ سب ریوارڈیبل ایکٹ ہیں اسلام میں. لیکن رہبانیت آتی کیسے ہے، وہ اس کے لیے ایک حدیث ہے جو بہت ہی کلیئر کرتی ہے کہ ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں نہیں تھے تو کچھ لوگ آئے، شاید 4 لوگ آئے، آپ کو یاد ہوگا 4 لوگ، 3 لوگ آئے. تو انہوں نے آپ کی ازواج سے پوچھا کہ رسول اللہ کی عبادت کیا ہوتی تھی؟ تو انہوں نے جیسے جیسے آپ عبادت کرتے تھے ویسے ویسے بتا دیا. تو ان لوگوں کو وہ کم لگا. انہوں نے کہا کہ وہ ٹھیک ہے، وہ نبی ہیں، ان کی تو عبادت میں جو کوالٹی ہوتی ہے، جو اسپرٹ ہوتی ہے وہ ہمارے اندر ہو نہیں سکتی، ان کے لیے اتنا ہی کافی ہے، لیکن ہمیں اور زیادہ عبادت کرنی ہوگی. تو کسی نے کہا میں ہمیشہ روزہ رکھوں گا، کسی نے کہا میں ہمیشہ یاد ہے آپ کو؟ بتائیے تو. رات بھر تہجد کی نماز پڑھوں گا، رات بھر نماز پڑھوں گا، اور ایک صاحب نے یہ کہا تھا کہ میں کبھی نکاح نہیں کروں. نکاح نہیں کروں گا. تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا تو آپ کو بہت زیادہ آپ بہت غصہ ہوئے، اور اسی وقت جب بہت کوئی بڑی سیریس میٹر ہوتا تھا تو آپ لوگوں کو مسجد نبوی میں بلاتے تھے اور اسی وقت ان کو ایڈریس کرتے تھے. تو آپ نے لوگوں کو بلایا اور ان کو ایڈریس کیا کہ دیکھو جو میں کرتا ہوں یہی سنت ہے، اسی پر تمہیں عمل کرنا ہے، اور اگر تم کوئی دوسرا کام کرو گے تو وہ بدعت ہے اور فلیس منی، وہ میرے میں سے نہیں ہے. تو ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلنا ہے، لیکن کچھ چیزیں رسول اللہ کے لیے خاص تھیں
مطلب آپ بہت زیادہ رات کو عبادت کرتے تھے. وہ ہر انسان کے لیے نہیں جو، لیکن جو کر سکتا ہے وہ کرے. لیکن جو آپ نے بتایا ہم لوگوں کو کرنے کے لیے، ہمیں اسی پر رہنا ہے، اسی میں ثواب ہے، اسی کے اندر رہنا ہے. اسی کے اندر رہنا، وہ ہماری حد ہے. آپ نے بہت اچھی بات یاد دلائی. مجھے ایک آیت یاد آ رہی ہے رہبانیت اسلام میں کیا اس کے تعلق سے، کہ دنیا کے اندر رہتے ہوئے ہی سورہ نور میں ایک آیت ہے، رجال اللہ تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ، کہ وہ ایسے لوگ ہیں کہ ان کو غفلت میں نہیں ڈالتی ہے تجارت اور ان کا خرید و فروخت اللہ کے ذکر سے. تو دنیا کے اندر رہتے ہوئے اپنے آپ کو اگر ہم اللہ کی ذکر میں مشغول رکھتے ہیں، یاد میں، ذکر کا مطلب سبحان اللہ کہنا نہیں، اللہ تعالیٰ کی یاد میں، جس کی وجہ سے ہمارے اندر ایمانداری آئے، تقوی آئے، تو کیا ہے، یہی چیز مطلوب ہے اسلام میں. اور اسی کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا تھا، لیس الغنی عن کثرۃ العرض ولکن الغنی غنی النفس، کہ مالداری جو ہے مال کی زیادتی نہیں ہے، مالداری یہ ہے کہ آپ کے دل کے اندر زہد آ جائے، تقوی آ جائے، یہ مالداری ہے. تو یہی مطلوب ہے. اور باقی جو رہبانیت کی بات ہے، تو کئی صحابہ نے پوچھا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ میں رہبانیت اختیار کرنا چاہتا ہوں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابہ کو یہ کہا تھا کہ رہبانیت کا جو بول رہے تو تم پر جہاد لازم ہے. جہاد کا مطلب دعوت کا کام لازم ہے، یہی رہبانیت ہے اسلام کا. اور ایک صحابی کو یہ کہا تھا جو عثمان بن مظعون تھے کہ میری امت کی رہبانیت کیا ہے، کہ مساجد میں بیٹھنا، نماز کا انتظار کرنا، حج عمرہ کرنا اور دوسرے نیکی کے کام کرنا، یہ رہبانیت ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بالکل کلیئر ہے کہ ہمارے لیے جو رہبانیت ہے وہی ہے کہ ہم نیکی کے کام میں آگے بڑھیں، دنیا کو ترک کریں. دنیا کو ترک کرنے کا مطلب دنیا کو اپنا پرائمری کنسرن نہ بنائیں اور آخرت کو اپنا پرائمری کنسرن بنائیں، یہ رہبانیت ہے. اب میں آپ سے سوال کروں گا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جو نبوت ملی تھی اس سے پہلے وہ غار حرا جایا کرتے تھے، یہ بھی ایک قسم کا اعتکاف تھا کہہ لیجئے، تو اس پر کچھ آپ بتائیے ہمیں. اصل میں بہت لوگ کہتے ہیں کہ غار حرا بھی تو رہبانیت ہے، لیکن ان کو یہ سمجھنا چاہیے کہ غار حرا میں جو آپ جاتے تھے وہ قبل اسلام جاتے تھے. تو اصل میں وہاں عرب میں بہت سارے لوگ تھے، حنفاء کہے جاتے تھے، ٹروتھ سیکر. تو وہ لوگ وہاں پر جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دین تھا وہ جو ہے لوگ بھول چکے تھے. تو اب لوگ جو ہیں، جو سنجیدہ لوگ تھے، وہ جاننا چاہتے تھے کہ خدا کا دین کیا ہے. تو ایسے لوگ جو ہیں بہت زیادہ تلاش میں رہتے تھے کہ کہیں سے سچا دین مل جائے. تو یہی لوگ تھے جو جنگلوں پہاڑوں میں چلے جاتے تھے. تو وہاں جنگل تو تھے نہیں، پہاڑوں میں چلے جاتے تھے، چونکہ وہاں پر پہلے سے یہودی اور عیسائی رہتے تھے اور ان کے اندر رہبانیت تھی. تو بہت سارے ہرمٹ، آپ جب تاریخ پڑھتے ہیں تو آپ کو دیکھتے ہیں بہت سارے ہرمٹس وہاں پر تھے. کئی لوگوں سے ایسی ملاقات بھی ہوئی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. تو اس ٹریڈیشن کے تحت آپ بھی غار حرا میں گئے اور وہاں پر آپ نے غور و فکر کیا. وہاں پر میڈیٹیشن نہیں کیا. صوفی لوگ تو میڈیٹیشن کرتے ہیں، مطلب کچھ الفاظ ہوتے ہیں اسی کو بار 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 پڑھتے رہتے ہیں، بڑی بڑی تسبیح ہوتی ہے، تو وہ میڈیٹیشن ہوتا ہے، الفاظ کا ورد. لیکن آپ کنٹمپلیشن کرتے تھے، یعنی دنیا کو کس نے بنایا، انسان کی زندگی کا مقصد کیا ہے، انسان مرنے کے بعد کہاں جاتا ہے، یہ ساری چیزیں آپ کنٹمپلیشن میں رہتے تھے. اور کئی کئی دن وہاں رہتے تھے. جب آپ کا کھانا پانی کیا ستو ہوتا تھا، پانی ختم ہو جاتا تھا، پھر گھر آتے تھے، پھر وہ لے کر واپس چلے جاتے تھے. تو اسی کو قرآن میں آیا ہے کہ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، تو ہم نے تم کو تلاش حق میں سرگرداں پایا تو ہم نے تم کو ہدایت دی. مطلب یہ ہر انسان کو چاہیے کہ انسان سچائی کی تلاش کرے، کیونکہ عام طور پر جس ماحول میں بھی وہ رہتا ہے وہ کنڈیشننگ کا کیس ہی ہوتا ہے. تو اس کو سچائی کی تلاش کر کے سچائی کو ڈسکور کرنا ہے. تو یہ اس کے لیے ایک پریسیڈنٹ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سچائی کے متلاشی تھے. اور آپ دیکھیے کہ جب وہاں پر رمضان میں جب قرآن کا نزول ہوا، اس کے بعد غالباً آپ غار حرا نہیں گئے ہیں، تو اس کا مطلب وہ قبل از اسلام کا واقعہ ہے، بعد از اسلام کا واقعہ نہیں ہے.
صحیح ہے۔ آپا جہاں تک میں نے سیرت کی کتابوں کو دیکھا تو اس میں یہ آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے پہلے جو حضرت عائشہ کی حدیث ہے کہ ایک سچے خواب آتے تھے اور وہ بالکل صحیح ثابت ہوتا تھا۔ اس کے بعد آپ کو کیا خلوت نشینی جس کو کہتے ہیں، یعنی ڈسٹریکشن سے دور رہنا، وہ چیز آپ کی عادت بننے لگی تھی، اور آپ جاتے تھے غار میں، جاتے تھے کئی رات تک رہتے تھے وہاں پر۔ تو ایسا میں سمجھتا ہوں کہ آدمی جو سچائی کی تلاش میں ہوتا ہے، جو آپ نے آیت بیان کی وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، سچائی کی تلاش میں رہتا ہے تو اس کی طبیعت کہیں لگتی نہیں ہے، اس کو اور دوسری چیز چاہیے ہوتی ہے، ڈسٹریکشن سے وہ دور ہونا چاہتا ہے۔ تو اسی بنیاد پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو غالباً وہ چیز ہوئی ہوگی کہ مجھے یہ چیز طبیعت نہیں لگتی تو ہم جا کے وہاں پر بیٹھتے ہیں، شاید وہاں پر کچھ ملے، اس بنیاد پر ایسا کیا ہوگا۔ تو اب میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں، اس کا چونکہ ہماری بات چل رہی ہے اعتکاف کے تعلق سے، تو اعتکاف کی کنڈیشن کیا ہیں، کیسے اعتکاف کریں تو اس میں کیا کیا چیز کرنی چاہیے، اس پر ہمیں کچھ بتائیں آپ۔ اعتکاف مسجد میں کیا جاتا ہے، اور اصل میں ان سب باتوں میں بہت اختلافات بھی ہیں۔ ہمارے ہاں 4 فقہ ہیں تو اس میں اختلافات ہیں، لیکن جو جمہور کی رائے ہے وہ یہ ہے کہ ایسی مسجد میں کریں جہاں نماز باجماعت ہوتی ہے۔ تو اگر ہم کو 10 دن کا اعتکاف کرنا ہے تو ہم 21ویں رمضان 21ویں رات کو سورج غروب ہونے سے پہلے اعتکاف کی نیت سے ہم مسجد میں داخل ہو جائیں گے، پھر 29 یا 30 جو بھی آخری روزہ ہو، پھر ہم آخری روزے کو عید کا چاند ہونے کے بعد مسجد سے نکلیں گے۔ تو مسجد سے نکل سکتے ہیں، ویسے کوئی ضروری کام نہیں ہو تو مسجد سے نہیں نکلنا ہے، لیکن کوئی ضروری کام ہو تو گھر جا سکتے ہیں اور صرف اپنا کام کر کے گھر سے واپس آ جائیں۔ تو ایک بار ایسا ہوا کہ عبداللہ ابن عباس کے پاس ایک آدمی آیا جو بہت پریشان لگ رہا تھا، تو اس وقت آپ حالت اعتکاف میں تھے، تو وہ مقروض تھا اور جس سے قرض لیا تھا وہ بہت ڈیمانڈ کر رہا تھا، تو وہ پریشان تھا، اس کے پاس دینے کے لیے تھا نہیں۔ تو عبداللہ ابن عباس سے اس نے کہا، تو عبداللہ ابن عباس مسجد سے اٹھ کر جانے لگے، تو اس آدمی نے پوچھا کہ آپ تو اعتکاف کی حالت میں ہیں تو آپ کیسے جا سکتے ہیں؟ تو اس وقت آپ نے عبداللہ ابن عباس نے ایک حدیث سنائی کہ اپنے بھائی کی حاجت پوری کرنا 10 سال کے اعتکاف کے برابر ہے۔ تو مطلب یہ بھی کوئی بھی بہت ضروری کام ہے تو جا سکتے ہیں اور وہ کام کر کے پھر واپس آ جائیں، اور جمعہ کی نماز بھی پڑھنے جا سکتے ہیں۔ باقی اور دوسری ایکٹیویٹیز جو ہیں تو وہ اس میں نہیں ہے۔ تو عبادت کا جو فارم ہے اس میں تو ایڈجسٹمنٹ ہے، لیکن عبادت کی روح برقرار رہے گی، یعنی آپ کہیں جائیں اس وقت بھی آپ خدا کو یاد کرتے رہیں۔ تو اس طریقے سے آپ کا جو روحانی اعتکاف ہوگا وہ آپ کا کنٹینیو رہے گا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی گھر جاتے تھے ضرورت سے۔ ایک بار آپ کے پاس حضرت صفیہ آپ کی وائف آپ سے ملنے آئیں تو تھوڑی دیر بیٹھیں، پھر آپ کھڑے ہوئے اور ان کو مسجد نبوی کے اس دروازے تک پہنچایا جدھر سے ان کا گھر قریب پڑتا تھا۔ تو کھانا پینا سونا یہ سب مسجد میں کرنا ہے۔ تو یہی ہے اعتکاف کی شرائط۔ بالکل صحیح بات کہا آپ نے۔ اعتکاف کے بارے میں جو ایک اور اہم چیز جو ہوتی ہے، اور 2 چیزیں میں ایڈ کروں گا۔ ایک چیز تو یہ کہ نیت ہوتی ہے، آدمی نیت کرے، بغیر نیت کے جا کر بیٹھے گا تو نہیں ہوگا۔ اسلام میں کوئی بھی چیز جو ہوتی ہے، جیسے اسی وجہ سے امام بخاری نے سب سے پہلی حدیث جو بیان کی ہے، انما الاعمال بالنیات، کہ عمل کا دار و مدار نیت پر، ہماری انٹینشن رہے گی اسی حساب سے ہم کو یہ کیا جائے گا، ثواب دیا جائے گا۔ تو نیت ضروری ہے۔ اور دوسری چیز جو یہ ہے کہ امام نووی نے لکھا ہے اپنی کتاب میں کہ اگر کسی کے لیے وقت نہیں ہے تو وہ ایک لمحے کے لیے بھی نیت کر کے مسجد میں جا کر بیٹھے اور وہ نیت کر لے کہ میں اعتکاف کر رہا ہوں، تو وہ اس کا اعتکاف گنا جائے گا۔ تو انسان یہ بھی کر سکتا ہے، کام کرنے والا ہے، کوئی ٹائم ملا اس کو تو وہ اپنا نیت کر لے 5 منٹ کے لیے، یا جماعت میں گیا کہ میں اعتکاف کی نیت سے جا رہا ہوں، تو جماعت بھی ہو جائے گی اس کی اور اس کا اعتکاف بھی ہو جائے گا۔ امام نووی ایسا کہتے ہیں۔
باقی اس کے علاوہ فقہا کا یہ بھی کہنا ہے کہ تمیز یعنی عقل مند ہونا چاہیے انسان کو. اعتکاف کر رہا ہے جا کر تو آدمی عقل مند ہو، تھوڑا سمجھدار ہو، وہ جا کر اعتکاف کرے، کیونکہ نہ سمجھ آدمی رہے گا، وہاں پر بھیڑ رہتی ہے تو وہاں پر کچھ دوسری باتیں بھی کر سکتا ہے. تو اس کے بعد آپا میں آپ سے رسول اللہ کے اعتکاف کے تعلق سے کچھ پوچھنا چاہتا ہوں کہ رسول اللہ کا اعتکاف کا طریقہ کیا تھا، کیا کرتے تھے اعتکاف میں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال اعتکاف کرتے تھے. تو آپ نے 10 دن کا بھی اعتکاف کیا ہے، 20 دن کا بھی اعتکاف کیا ہے، اور ہر عشرے میں اعتکاف کیا ہے. تو اصل میں اعتکاف کا مقصد جو ہے وہ شب قدر کی تلاش ہے. تو اس لیے اعتکاف کیا کرتے تھے، کیونکہ اتنے ڈیفرنٹ اوپینینس ہیں. کوئی کہتا ہے کہ سال بھر میں کبھی بھی آ سکتی ہے شب قدر، کوئی کہتا ہے رمضان کے مہینے میں کبھی بھی آ سکتی ہے. تو اس طریقے آپ بھی کرتے تھے اعتکاف اسی مقصد کے لیے. تو پھر آپ نے بعد میں ایسا ہوا کہ فرشتے نے آپ کو بتایا کہ شب قدر آخری عشرے میں ہے، تو پھر آپ آخری عشرے میں ہی اعتکاف کرنے لگے. تو آپ رات کو جاگتے، آپ تو لمبی لمبی نماز پڑھتے تھے، اس میں قرآن کی تلاوت کرتے تھے. آپ کے قرآن کا تلاوت ایسے نہیں ہوتا تھا جیسے آج تلاوت کی جاتی ہے، بلکہ پورے اس کی اسٹڈی کرتے تھے، اس پر سوچتے تھے، غور و فکر کر کر کے تلاوت کرتے تھے. تو اس طریقے سے آپ نفل نمازیں بھی پڑھتے تھے، قرآن بھی پڑھتے تھے، اور نماز پڑھتے تھے، اور جاگ کے اور پھر جاگنا اور غور و فکر کرنا، خدا کی یاد کرنا، خدا کی تخلیقات میں غور کرنا، یہ سب عبادت ہے. اسلام از اے نیچرل ریلیجن. ہر چیز جو ہم اچھے نیت سے، اچھے مقصد سے کریں گے، وہ سب ریوارڈیبل ایکٹ ہے اسلام میں. تو یہ ہوتا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعتکاف. گھر جاتے تھے بہت، لیکن بہت ضروری کوئی کام ہوتا تھا تبھی گھر جاتے تھے. رسول اللہ کے اعتکاف کے بارے میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو چونکہ مسجد میں رہتے تھے، وہ عرب کی گرمی ہوتی تھی، تو کبھی ضرورت ہوتی جیسے سر وغیرہ دھلنے کی، تو وہ بھی مسجد کے اندر سے، چونکہ مسجد ایسی تھی کہ چاروں طرف سے سمجھ لیجئے گھر تھا اور درمیان میں مسجد تھی اور اس کا صحن تھا، تو مسجد میں سے اپنے سر کو اپنی کسی بیوی کے گھر میں کرتے تھے، سر دھل دو، تو یہ سب بھی کیا کرتے تھے. تو وہ آپ نے جو کہا کہ نیچرل ریلیجن ہے، وہ یہی چیز بتاتی ہے. یہاں پر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اعتکاف کے تعلق سے ایک حدیث ہے، اس سے ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے اس کو. ایک حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ عاقل کے اوپر، یعنی عاقل مومن کے اوپر، جب تک اس کی عقل مغلوب نہ ہو جائے، اس کے لیے اس کی دن کے 3 ایام ہونے چاہیے، 3 پہلو ہونا چاہیے. ایک وقت وہ ہو جس میں وہ اپنے رب سے سرگوشی کرے، ایک وقت میں وہ اپنے نفس کا محاسبہ کرے، ایک وقت وہ ہو جس میں وہ اللہ تعالیٰ کی تخلیقات میں غور و فکر کرے، اور ایک وقت وہ ہو جس میں وہ اپنے کھانے پینے کی چیزوں کے تعلق سے یکسو ہو جائے. تو اعتکاف کیا ہوتا ہے؟ یہ 3 چیزیں ہوتی. پہلی 3 چیزیں یعنی اللہ تعالیٰ کے ساتھ سرگوشی کرنا، اپنا محاسبہ کرنا. اعتکاف بہت اہم چیز ہے محاسبہ کرنے کے لیے، اور اللہ تعالیٰ کی تخلیقات میں غور و فکر کرنا. بس یہ کرتے ہیں کہ جو آدمی کام وغیرہ کرتا ہے وہ اس سے رک جاتا ہے اس ٹائم میں، یہ ہم کہہ سکتے ہیں. یہ حدیث سے یہ چیز معلوم ہوتی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہی کرتے تھے کہ ان 10 دنوں کے اندر، حدیث میں آتا ہے کہ جتنی عبادت کرتے تھے اور جبریل کے ساتھ مطالعہ کرتے تھے، قرآن کا مطالعہ کرتے تھے، سوچتے تھے اس پر. تو یہ چیزیں اگر ہم کرتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جیسا اعتکاف ہمارا ہوگا. اب یہاں پر کچھ چیزیں جو کچھ کمنٹس آئے ہیں وہ میں پڑھنا چاہوں گا، اور ڈاکٹر رجت ملہوترا کا ایک سوال بھی ہے اعتکاف کو لے کر. آپا پلیز ٹیل اس واٹ از دا ریوارڈ آف ڈوئنگ اعتکاف. سب سے بڑا ریوارڈ ہے کہ شب قدر کی تلاش میں اعتکاف کیا جاتا ہے، تو شب قدر مل جائے تو اس سے بڑا ریوارڈ کوئی نہیں ہے. شب قدر 1000 مہینے کی عبادت کے برابر ہے نا. تو میں نے اس کو کیا تھا، تو 83 ایئرس ہم عبادت کریں تب وہ اتنا ہم برابر ہوگا. تو اتنی بڑی رات ہے. اب وہاں چونکہ کانسنٹریشن رہتا ہے نا، تو ہم محسوس کر سکتے ہیں کہ آج شب قدر ہے.
اور اگر آدمی سوتا رہے تو اس کو احساس بھی نہیں ہوگا. تو یہی سب سے بڑا. اور دوسرے یہ کہ جب قرآن کی اتنی سیریس انداز میں کنسنٹریشن کے ساتھ ہم اسٹڈی کریں گے تو ہم کو بہت ساری باتیں ڈسکور ہوں گی، ہماری روحانیت ہماری بڑھے گی. مجھے 2 باتیں اس میں ایڈ کرنا ہے. ایک تو یہ کہ کسی صحابی نے یہ کہا جیسے تم اپنے جاگنے کے ٹائم میں اللہ تعالیٰ سے ثواب کی امید کرتے ہو، ویسے میں سونے کے ٹائم میں بھی اللہ تعالیٰ سے ثواب کی امید کرتا ہوں. اعتکاف میں آدمی سوتا ہے یا جاگتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے سے قربت کے لیے ہی وہ کرتا ہے، تو اس میں وہ چیز زیادہ بڑھ جاتی ہے اس کی. دوسری چیز یہ ہے کہ جیسا ہم جانتے ہیں سب سے بڑی چیز انسان کے لیے جنت میں جانا ہے، اور جنت کی بھی سب سے بڑی نعمت جو انسان کے لیے ہے کہ وہاں پر اللہ تعالیٰ کی رضا اور اس کا دیدار اس کو ملے گا. اس سے بڑھ کر کوئی دوسری نعمت نہیں ہے جنت میں. تو اعتکاف میں ہوتا کیا، انسان سرگوشی کرتا ہے خدا سے. دنیا کے اعتبار سے گویا سمجھ لیجئے کہ وہ اللہ تعالیٰ کا دیدار کرنا، اللہ تعالیٰ سے بات کرنا ہوا وہ. تو اس سے بڑی نعمت نہیں ہو سکتی انسان کے لیے کہ 10 دن وہ اپنے لیے نکالے کہ مجھے خدا سے بات کرنا، سرگوشی کرنا ہے. اب اس کا ریوارڈ کیا ہوگا حدیث میں تو یہ چیز کلیئر نہیں، لیکن اس سے ہم سمجھ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے بات کرنے کا وہ ٹائم ہوتا ہے، تو ہم اس کو سمجھ سکتے ہیں. اچھا، اعتکاف کے تعلق سے ڈاکٹر نغمہ صدیقی نے گڑگاؤں سے ایک کمنٹ دیا ہے، بہت ہی اچھا ہے کہ ویری امپورٹنٹ ڈسکشن آن اعتکاف کنیکٹنگ ود اللہ فار سم ٹائم. محمد امجد قادری نے لکھا ہے دس از دا بیسٹ اپرچونیٹی اعتکاف ٹو کنیکٹ ود اللہ سبحانہ و تعالیٰ سیپریٹنگ ون سیلف فرام دا مٹیریلسٹک ورلڈ اینڈ اٹس نیڈس. یہاں پر ایک سوال یہ اٹھتا ہے کہ اعتکاف جو مسجد میں ہوتا ہے وہ تو مرد کرتے ہیں، عورتوں کے اعتکاف کے تعلق سے کیا اسلام میں بتایا گیا ہے؟ اصل میں اس سوال پر اختلاف ہے کہ عورتوں کے اعتکاف کے لیے کیا شرائط ہیں. اعتکاف کہتے ہیں مسجد میں ہونا چاہیے کیونکہ مسجد کا جو ماحول ہوتا ہے وہ اسپریچول ماحول ہوتا ہے. تو اب عورتیں جو ہیں مسجد میں جانا بہت ساری عورتوں کے لیے تو مشکل ہے. عورتوں کے گھر کی ذمہ داریاں ہوتی ہیں، چھوٹے بچے ہوتے ہیں، پھر عورتوں کو اب ان کے شوہر سے یا ان کا ولی ہو تو اس کی اجازت سے ہی وہ نکل سکتی ہیں، کیونکہ مستقل گھر میں نہ رہیں گے تو ان کے ایبسنس میں گھر میں کوئی پرابلم نہ پیدا ہو جائے. تو یہ مسائل ہیں عورتوں کے ساتھ. لیکن عورتیں بھی جس طرح ہر معاملے میں عورتیں جو ہیں برابر کی شریک ہوتی ہیں، نماز میں، روزے میں، حج میں، زکوٰۃ میں، ہر چیز میں، تو اعتکاف میں بھی ہونا چاہیے. تو حنفی مسلک کے مطابق جو ہے عورتیں جو ہے گھر میں اعتکاف کی عبادت کر سکتی ہیں. تو گھر میں ایسا ہوتا ہے اکثر جو بڑے گھر ہوتے ہیں تو اس میں ایک حصہ مخصوص کر دیا جاتا ہے نماز کے لیے، تو انہوں نے کہا خاص طور پر اس حصے میں وہ اعتکاف کر سکتی ہیں. مطلب ہے پھر بھی کچھ الگ جگہ چاہیے اعتکاف کرنے کے لیے. اگر وہیں پر ہوگا لوگوں کی آوازیں آتی رہیں گی، دوسری ایکٹیویٹیز چلتی رہیں گی تو وہ کانسنٹریشن کا پرپس جو ہے نا وہ سرو نہیں ہو سکے گا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو وائفز تھیں انہوں نے گھر میں اعتکاف نہیں کیا ہے، لیکن بعد میں آپ کی وفات کے بعد مسجد میں انہوں نے اعتکاف کیا ہے آپ کی اجازت سے. تو اب چونکہ انڈیا میں کافی اعتکاف، ہم یہاں پر حنفی فقہ کے مطابق عورتیں اعتکاف کرتی ہیں گھروں میں، تو وہ سہولت کے اعتبار سے کر سکتی ہیں. اگر ان کو مسجد میں جانے کی سہولت ہے، مسجد ان کے لیے سیف بھی ہونا چاہیے، قریب بھی ہونا چاہیے، وہاں پر سہولت ہے تو مسجد میں جا کے کر سکتی ہیں، نہیں تو گھر میں کر سکتی ہیں. بالکل صحیح کہا آپ نے. اگر ہم قرآن و حدیث کا مطالعہ کرتے ہیں تو ایسا کوئی کلیئر کٹ یہ نہیں آتا ہے کہ عورتوں کو مسجد میں ہی اعتکاف کرنا چاہیے، یہ بالکل کلیئر بات ہے. اس لیے ہم کچھ روایتیں ایسی بھی دیکھتے ہیں جو آپ نے بتایا گھر میں اعتکاف کرنے کی. حضرت عائشہ کے تعلق سے آتا ہے، عبد الرزاق کی روایت ہے، مصنف عبد الرزاق میں ہے کہ انہوں نے غار حرا اور صبیر، یہ 2 پہاڑ ہیں مکہ میں، اس کے درمیان انہوں نے اعتکاف کیا تھا. اور شارحین لکھتے ہیں اس حدیث کے آگے کہ یہاں پر کوئی مسجد نہیں تھی، وہاں پر انہوں نے اعتکاف کیا تھا. اچھا، ابراہیم نخعی سے پوچھا گیا تھا کہ کوئی عورت اپنے گھر کی مسجد میں اعتکاف کر سکتی ہے، تو انہوں نے کہاں کر سکتی ہے.
اور ایسے ہی بلکہ اس کے آگے شعبی وغیرہ یہ کہتے ہیں کہ مرد بھی اپنے گھر کی مسجد میں اعتکاف کر سکتا ہے۔ تو وہ جو آپ نے یہ کہا کہ ایک متعین جگہ ہونا چاہیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر ابھارا ہے کہ آدمی کے لیے اپنے گھر کے اندر جو ایک متعین جگہ ہونی چاہیے جس میں وہ عبادت کرے، تو وہاں پر بیٹھ کر وہ اعتکاف کر سکتی ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ آج کے حالات کے اعتبار سے کہ وقتی طور پر مسجد جانا نماز کے لیے 5 ٹائم یہ ٹھیک ہے، لیکن اگر متعین طور پر مسلسل رکے تو وہ سیفٹی اتنی نہیں رہتی ہے، اور پھر عورتوں کے دوسرے مسائل بھی رہتے ہیں، تو وہ گھر میں ایک متعین جگہ وہاں پر وہ کر سکتی ہے۔ اس کے بعد میں آپ سے یہ سوال کروں گا، اعتکاف کی بات چل رہی ہے اور آپ نے یہ کہا کہ اعتکاف کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آدمی لیلۃ القدر یا شب قدر تلاش کرے، تو اس پر ہمیں کچھ بتائیں۔ اصل میں یہ بات حضرت جبرائیل نے بتا دی تھی کہ رمضان کے آخری عشرے میں ہے لیلۃ القدر، اور قرآن کا نزول بھی ہوا تھا رمضان کی کسی تاریخ میں۔ تو یہ تاریخ بہت اہم ہے لیلۃ القدر کی، کیونکہ اس کو نائٹ آف ڈیسٹنی کہتے ہیں۔ تمام اللہ تعالیٰ کے فیصلے جو ہیں اس دنیا کی بارے میں وہ اسی رات کو ہوتے ہیں، اور خاص بات یہ ہے کہ اس رات کو بہت فرشتے اترتے ہیں، تو ایک پورا ماحول اسپریچولائز ہو جاتا ہے یہاں کا۔ تو اسی لیے یہ رات جو کہتے ہیں کہ 1000 کہتے ہیں، نہیں، یہ تو قرآن میں ہی آیا ہے کہ 1000 مہینے سے زیادہ افضل ہے۔ تو اصل میں اس کا بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ ایک یہودی تھا شمعون، وہ بہت زیادہ عبادت اس نے کی تھی، تو لوگوں کو رشک آتا تھا کہ اس نے اتنی زیادہ عبادت کی ہے، شاید 1000 مہینے عبادت کر چکا تھا وہ۔ پہلے زمانے میں لوگوں کی عمر بھی بہت لمبی لمبی ہوتی تھی، تو صحابہ کو رشک ہوا کہ ہم لوگ دوسرے کاموں میں بزی رہتے ہیں، بہت سارے وہاں پر کام تھے جس کو کرنا پڑتا تھا، مشن کے کام، تو ہم اتنا عبادت نہیں کر پاتے، اور اتنی سب کی وہ بھی نہیں ہوتی عمر بھی۔ تو جب یہ صورت اتری اس کے بعد ہی، جب صحابہ نے یہ سوال کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو اس کے بعد یہ صورت اتری کہ ہم نے تم کو ایک ایسی رات دے دی ہے جو 1000 مہینے کی عبادت سے افضل ہے۔ تو صحابہ بہت زیادہ خوش ہوئے۔ اس کا ترجمہ یہ ہے، ہم نے اس کو اتارا ہے، یہ چیپٹر 97 ہم نے اس کو اتارا ہے شب قدر میں، اور تم کیا جانو شب قدر کیا ہے؟ شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ فرشتے اس میں اپنے رب کی اجازت سے اترتے ہیں ہر حکم لے کر، اور وہ رات جو ہے سلامتی ہے صبح کے نکلنے تک۔ اچھا، رات جو ہے جب تک اجالا نہیں ہو جاتا نا، تب تک وہ رات اس میں عبادت ہم کر سکتے ہیں۔ تو اس میں ایک اور بات ہے اس میں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا کہ اس رات کو اعتکاف ہے، اس رات کو لیلۃ القدر ہے، تو آپ مسجد سے باہر نکلے کہ دوسروں جو صحابہ کو بتا دیں۔ لیکن آپ نے دیکھا کہ 2 لوگ جھگڑا کر رہے تھے، تو آپ نے کہا کہ وہ علم مجھے دیا گیا تھا کہ آج یا مطلب کس دن کس رات کو لیلۃ القدر ہے، تو 2 لوگ جھگڑا کر رہے تھے، تو وہ علم مجھ سے اٹھا لیا گیا۔ تو اس میں ایک اور امپورٹنٹ بات ہے کہ جھگڑا کرنا یعنی ہیٹریڈ ہے، ریونج ہے، نیگیٹیوٹی ہے، یہ سب اتنی بڑی ایول ہے کہ آئی ہوئی نعمت جو ہے وہ چلی جاتی ہے۔ تو ہم کو ہر حالت میں پازیٹیو رہنا ہے، کیونکہ اگر ہم کو رمضان کی برکتوں اور رحمتوں میں شیئر کرنا ہے تو ہمیں پازیٹیو رہنا پڑے گا۔ اس حدیث سے پتہ چلتا ہے، کیونکہ رمضان میں وہ اس رات کو بہت بڑی تعداد میں فرشتے آتے ہیں۔ اب فرشتے تو سب سے زیادہ پازیٹیو ہیں، تو وہ جو ماحول کو اسپریچولائز کرتے ہیں، تو اس ماحول سے تبھی ہمیں فائدہ ہوگا جب ہم بھی وہ ہو جائیں، پازیٹیو ہو جائیں بالکل ٹوٹل سینس میں۔ تو میجارٹی کا یہی ویو ہے کہ 27ویں شب کو ہے، لیکن پھر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ 21، 23، 25، 27 اور 29 کو ہمیں اس کو ڈھونڈنا ہے۔ تو زیادہ تر 27 یا 29 کو
ہوتی ہے، کبھی 25 کو بھی ہوتی ہے۔ تو اگر ہمیں یہ رات مل جائے اور ہم اس کو اچھی طریقے سے پوری اخلاص نیت کے ساتھ اس کی عبادت کر سکیں، اس میں عبادت کر سکیں، تو ہمارے تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اتنی اہمیت ہے اس رات کی۔ کہتے ہیں کہ اس رات میں جو شخص اس رات سے محروم رہ گیا، گویا وہ تمام بھلائی سے محروم رہ گیا۔ تو ایک بار حضرت عائشہ نے پوچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اگر میں یہ رات پاؤں تو کیا دعا کروں؟ اب آپ اس دعا سے سمجھ سکتے ہیں کہ اللہ سے مانگنے کی کیا سب سے بڑی چیز ہے۔ تو آپ نے کہا اللہ سے مغفرت مانگو۔ تو یہ دعا بتائی، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ اے اللہ، بے شک تو معاف کرنے والا ہے، تو معافی کو پسند کرتا ہے، بس تو مجھے معاف کر۔ تو خدا سے مانگنے کی جو سب سے بڑی چیز ہے وہ مغفرت ہے۔ مغفرت کا مطلب بخشش ہے، بخشش کا مطلب جنت ہے۔ اب اس سے بڑی اور تو کوئی چیز ہو نہیں سکتی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی ایک اور حدیث آتی ہے جو میں یہاں پر ایڈ کرنا چاہوں گا۔ وہ یہ کہتی ہیں کہ جب مجھے معلوم ہو جائے کہ یہ رات شب قدر کی رات ہے تو میں عافیت کے علاوہ کوئی دوسری دعا نہیں مانگوں۔ اور یہاں پر عفو کا لفظ آیا، اس سے ریلیٹ کر کے جو قرآن میں آیا، اور آپ نے جو بات بتائی حدیث کے حوالے سے کہ جھگڑا کر رہے تھے، تو وہ کیا ہے، وہ متعین رات جو تھی، علم دیا گیا تو اٹھا لیا گیا۔ ریلیٹ کر کے میں یہاں پر ایک بات جو سمجھ میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ عافیت کا مطلب امن بھی ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ سے عافیت مانگو، دشمن سے لڑائی مت مانگو۔ تو دعا مانگنے کا دونوں مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ سے مغفرت بھی ہو اور ہم ایسے تیار ذہن ہو جائیں کہ ہم امن کے ساتھ رہیں، دوسروں کو امن کے ساتھ رہنے دیں۔ یہ چیز بھی اس کے اندر آ جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں تو مغفرت کے ساتھ رکھ اور سماج کے اندر امن پسند انسان بنا کر رکھ۔ یہ دونوں دعا اس کے اندر آ جاتی ہے۔ تو اس کے بعد میں ایک سوال کروں گا جو ڈاکٹر استوتی ملہوترا نے کیا ہے سوال۔ مولانا used to say that we should have a spiritual corner in our home. Can we say that those corners should be used for اعتکاف in our home as Ramzan's is a period of training, so those spiritual corner for اعتکاف for the entire life؟ اس سے اچھی کیا بات ہے؟ جتنا زیادہ وقت گزاریں عبادت میں، عبادت کا مطلب فارمل عبادت، انفارمل عبادت، دونوں۔ تو ہماری زندگی کا یہ مقصد ہی ہے۔ جو 50 ٹائم کی نماز فرض ہوئی تھی، تو اس کا مطلب یہی تھا نا کہ وہ قرآن میں آیا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ انسان پیدا ہی ہوا ہے اللہ کی عبادت کرنے کے لیے، لیکن انسان کی کچھ ضرورتیں ہیں، مین از اے سوشل اینیمل جیسے آپ نے کہا، تو ضرورت کے لحاظ سے ہم کو کنسیشن دیا گیا ہے کہ ہم دنیا کے بھی کام کر لیں۔ تو جتنا زیادہ عبادت کر سکیں۔ کچھ عبادت ہوتی ہے فارمل، کچھ انفارمل، مطلب ہم خدا کی یاد کریں، خدا کی مرضی کے مطابق ہر کام کریں۔ اسلام میں تو کوئی بھی آپ نیک کام کریں تو وہ ایک ریوارڈبل ایکٹ ہوتا ہے۔ تو پوری زندگی ہماری عبادت ہی ہے اگر ہم ڈوز اینڈ ڈونٹس کو فالو کریں، خدا کی گائیڈنس جو ہمیں ملی ہے قرآن کی شکل میں اور سنت کی شکل میں، اس کو فالو کریں تو ہماری پوری زندگی ہی عبادت ہے۔ یہ اس پر کہ اسپریچول کارنر پر مجھے ایک حدیث یاد آ رہی ہے، ایک صحابیہ کا واقعہ ہے۔ انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر یہ کہا تھا، اللہ کے رسول، میں نے سوچا ہے کہ میں اپنے گھر میں ایک جگہ مخصوص کروں جہاں میں عبادت کیا کروں، تو آپ چلیے وہاں پر نماز پڑھ کے میرے لیے اس کو اناگوریٹ کر دیجیے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی مسجد کو اناگوریٹ کیا ہے۔ تو کوئی ایسا مسئلہ نہیں، بالکل ہونا چاہیے آدمی کے ہر گھر میں ایک کارنر ہونا چاہیے جہاں پر وہ عبادت کرے، سوچے، تدبر و تفکر کرے، ایسا کارنر ہونا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ چیز ثابت ہوتی ہے۔ اچھا، اس میں اگر ایک جگہ ہوتی ہے نا تو وہاں دل زیادہ لگتا ہے، کانسنٹریشن زیادہ ہوتا ہے۔ یعنی کہ اگر ہم مختلف جگہوں پہ ادھر ادھر نماز پڑھتے رہیں، قرآن پڑھتے رہیں، تو ایک جگہ بیٹھیں گے تو وہ زیادہ اچھا ہوتا ہے، زیادہ دل لگتا ہے اس میں، ایک ماحول بن جاتا ہے وہاں پہ۔ اب میں آپ سے ایک سوال یہ کروں گا، چونکہ اب رمضان کے بعد عید آتی ہے، تو اس سے پہلے کی رات کو حدیث میں لیلۃ الجائزہ کہا گیا ہے، تو اس پر آپ کچھ ہمیں بتائیں۔ لیلۃ الجائزہ تو بہت ہی امپورٹنٹ رات ہے،
ساری جو مہینے میں جو عبادت کی جاتی ہے، روزے رکھے جاتے ہیں، اس سب کا ریوارڈ ملتا ہے۔ لیکن مسلمان بہت کم لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ امپورٹنٹ رات ہے، کیونکہ اسی رات کو سب کا ریوارڈ ملتا ہے، سب کی مغفرت ہوتی ہے، تو یہ مغفرت کی رات ہے۔ تو یہ رات شب قدر نہیں ہے، یہ لیلۃ الجائزہ یعنی ریوارڈ کی نائٹ آف ریوارڈ۔ تو یہ رات جو ہے زیادہ تر تو شاپنگ میں گزرتی ہے، کھانے پکانے میں گزرتی ہے، تو اسی طرح دنیاوی ایکٹیویٹیز میں یہ رات گزرتی ہے۔ تو یہ رات بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے، آپ لوگوں کو یہ بات سمجھنا چاہیے۔ تو یہ دعا اور عبادت کی رات ہے، نہ کہ غفلت کی رات۔ تو یہ رات میں خاص طور پر اپنا محاسبہ کریں، اپنے جو آپ نے مہینے بھر جو آپ نے لیسن سیکھے ہیں، جو آپ نے اسپریچول لیسنس سیکھے ہیں، تو اس کے مطابق ایک نئی زندگی بنانا ہے، کیونکہ ایک مہینے کی ٹریننگ بہت ہوتی ہے۔ تو ایک مہینے کی جو ٹریننگ لے کر آپ نکلے ہیں، تو اس کے مطابق ایک نئی زندگی اپنی بنائیں، تاکہ وہ زیادہ سے زیادہ خدا کی مرضی کے مطابق ہو۔ کیونکہ یہ ایک مہینے کی عبادت بالکل اخلاص نیت کے ساتھ جو ہے بہت زیادہ اللہ تعالیٰ کی نظر میں بہت قیمتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ایک حدیث ہے لمبی، کہ اللہ تعالیٰ نے کہا میں نے تم لوگوں کو بخش دیا، تمہارے سیئات کو حسنات میں تبدیل کر دیا۔ تو یہ بہت بڑی بات ہے، کیونکہ ہم ہر آدمی سے کچھ نہ کچھ غلط کام ہو جاتا ہے، ایسا تو ہے نہیں کہ انسان کوئی فرشتہ نہیں ہے۔ تو اگر ہم اچھے کام کریں تو ہماری جو سیئات ہیں وہ بھی حسنات میں بدل جائیں گی۔ تو اس لیے ہمیں اس کا بہت زیادہ اس بات کا خیال رکھنا ہے، اس کا احساس کرنا ہے، اور عید الفطر جو ہے وہ اس کو منانے کے چکر میں اپنا نائٹ آف ریوارڈ کا وہ نہ کھو دیں، اس کا ریوارڈ نہ کھو دیں۔ ایک تابعی کا قول ہے، وہ انہوں نے عبداللہ بن عامر کے قول پر انہوں نے اضافہ کیا تھا۔ عبداللہ بن عامر نے کہا تھا یوم الفطر یوم الجوائز، کہ عید الفطر کا دن جو ہوتا ہے انعام کا دن ہوتا ہے۔ تو اس پر انہوں نے سلمان بن الحجاج تابعی وہ کہتے ہیں انظر ما وضعت فی یدک منہ، تو غور کرو تمہارے ہاتھ میں اس میں سے کیا رکھا جا رہا ہے۔ تو یہ بہت آدمی کو جو روزہ رکھ رہا ہے، عید کا دن آتا ہے، ایک رات ہوتی ہے عید سے پہلے کی، اس میں آدمی سوچے، غور و فکر کرے کہ ہم نے کتنا اس میں کام کیا ہے، تاکہ سال بھر ہمارے لیے وہ چیز کیا کام آ سکے۔ تو یہ بہت ہی غور و فکر کرنے کی چیز ہے۔ اب آخری سوال میں آپ سے کرنے جا رہا ہوں، وہ عید کے تعلق سے ہے۔ عید کی حقیقت کیا ہے؟ اصل میں ہر قوم میں ایسے تہوار ہوتے ہیں جو اجتماعی طور پر لوگ مناتے ہیں اس کو۔ تو مسلمانوں کے پاس ایسا کچھ تھا نہیں مکہ میں، تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ گئے اور وہاں ایک اجتماعیت قائم ہوئی، تو وہاں دیکھا آپ نے کہ وہاں پر دو تہوار ہوتے تھے۔ اب اس میں زیادہ تر کھیل کود، تفریح، شاعری کی محفلیں، یہی سب ہوتی تھی، نان سیریس قسم کی باتیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دو تہواروں کو مطلب سمجھ لیجیے اسلامائز کیا، کیوں تو سنجیدہ تفریح ہونا چاہیے، اور کوئی بھی تہوار بھی ہو تو وہ خدا کی عبادت سے شروع ہو، جیسے عید کی نماز ہوتی ہے، وہاں پر خدا کو یاد کرتے ہیں، پھر اس کے بعد لوگوں سے ملاقات کرتے ہیں۔ تو یہ کسی بھی سوسائٹی میں میل جول بھی بہت زیادہ امپورٹنٹ ہوتا ہے۔ تو یہ جو تہوار ہوتے ہیں اسی میں لوگوں سے ملنا جلنا ہوتا ہے، اور بہت ہی اچھے ماحول میں ہوتا ہے۔ تو یہ چونکہ مہینے بھر کا روزہ دارانہ جو زندگی ہوتی ہے، اس میں بہت ساری پابندیاں ہوتی ہیں، تو وہ پابندیاں ختم ہوتی ہیں تو لوگ بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں، اور میٹھا بناتے ہیں، سویاں بناتے ہیں یہاں پر، اور پھر لوگوں میں سویٹس ڈسٹریبیوٹ کرتے ہیں۔ تو روزے کے بعد جو یہ دن آتا ہے عید کا دن، اس کو ہم باہمی تعلقات کا دن بنا دیں، میل ملاپ کا دن بنا دیں، تاکہ سوسائٹی میں پیس قائم ہو۔ اور عید کے دن یہ بھی ہوتا ہے کہ اگر کسی سے وہ ہو گیا، کچھ دشمنی ہو گئی ہے، کچھ بات چیت نہیں چل رہی ہے، تو عید کے دن لوگ اس سے ملتے ہیں، وہ دشمنی ختم کر دیتے ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ وہ عید کا دن جو ہے اس کا بھی وہ ہو جاتا ہے،
اس کا بھی وہ ہے کہ ہر طرح کی نگیٹیوٹی عید کے دن ختم کر دیتے ہیں، کیونکہ جو خوشی کا دن ہوتا ہے نا، تو اس خوشی کے دن میں یہ بھی ہو جاتا ہے، تو یہ بھی بہت اچھا کام ہے۔ تو لیکن عید میں سب مہذب خوشی ہونی چاہیے، سنجیدہ تفریح ہونا چاہیے۔ تو عید، ایک بزرگ نے کہا ہے کہ عید اس کی ہے جو آخرت کے لیے تقویٰ کا زیادہ راہ اختیار کرے۔ مطلب ہم اگر عید منا رہے ہیں تو اس کو بھی خدا کی یاد، اس میں بھی خدا کی یاد کریں، کوئی ایسا غلط کام نہ کریں جو خدا کو ناپسند ہو۔ تو اس کو میں کنکلوڈ کروں گی ایک بزرگ کی ایک بات سے، مولانا نے نقل کیا ہے اپنی کتاب صوم رمضان میں، کہ جس طرح روزہ محض بھوک پیاس کا نام نہیں ہے، اسی طرح عید محض کھیل تماشے کا نام نہیں ہے۔ روزے کا مہینہ اللہ سے قربت حاصل کرنے کی خصوصی تربیت کا مہینہ ہے۔ ایک بزرگ سے پوچھا گیا کہ عید کس دن ہے؟ انہوں نے جواب دیا، جس دن میں بخش دیا جاؤں۔ عید اس کی نہیں ہے جو نیا کپڑا پہنے، بلکہ عید اس کی ہے جس کی اطاعت، اوبیڈینس کی اسپرٹ بڑھ جائے، جس کے گناہ بخش دیے جائیں۔ عید کی رات میں انسانوں کو نجات اور مغفرت عطا کی جاتی ہے، تو جو اس کو پالے اسی کی عید ہے، ورنہ وہ خدا کی رحمت سے دور ہے۔ تو ہم کو بہت زیادہ دعا کرنا چاہیے کہ اللہ ہمارے روزوں کو قبول فرمائے اور ہماری مغفرت فرمائے۔ بالکل صحیح کہا آپ نے کہ عید کے تعلق سے ہم کو سوچنا چاہیے کہ ہم نے کیا اس کے لیے کیا ہے رمضان بھر میں۔ تو اسی پر ہم اپنی بات ختم کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں رمضان کو اس کی پوری اسپرٹ کے ساتھ، پوری پابندی کے ساتھ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور عید کے میں جو ثواب ملتا ہے، جس کو اس نے جائزہ کہا یا جوائز کہا ہے، تو اس کو پوری طریقے سے ہمیں عطا فرمائے، اور آخرت میں اس کو ہمارے لیے ذخیرہ بنائے۔ دنیا کے اندر جو ہم نے ایک ٹریننگ لی ہے مین آف پرنسپل بننے کی، دنیا کے اندر ہمیں مین آف پرنسپل کی حیثیت سے رکھے، اور آخرت میں ہمیں اپنے قریب رکھے، آمین۔ اسی پر آج کا یہ سیشن ختم ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو اس سے زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔